السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی مشہور آیت کریمہ ہے جسے ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں. آیت الکرسی سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں کرسی کا لفظ آیا ہوا ہے اور کرسی کا کیا معنی ہے، اس کی کیا تفسیر ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں گفتگو ہوگی. یہ آیت کریمہ بہت ہی زیادہ عظیم الشان ہے، بلکہ اعظم آیت فی کتاب اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ عظیم، سب سے زیادہ بڑی عظمت والی آیت کریمہ ہے. اور اس آیت کریمہ کی فضیلت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں آئی ہوئی ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان حدیث کو بھی ہم پڑھیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کلام کی یہ آیت کریمہ جو آیت الکرسی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقریباً 10 بہت بڑی بڑی صفتوں کا ذکر ہے، 10 خوبیوں کا، 10 صفات کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں آیا ہوا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ عظمت والی خوبیاں ہیں، عظمت والی صفات ہیں. اسی لیے اس آیت کریمہ کی اتنی زیادہ فضیلت آئی ہوئی ہے. اکٹھا کسی ایک آیت کریمہ میں اتنی زیادہ عظیم شان باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبیوں کے سلسلے میں، اللہ کی قدرت، اس کے علم اور اس کی شان، اس کے مقام، اس کے مرتبے، اس کی الوہیت وغیرہ کے سلسلے میں یکجا نہیں ہے جتنی اس آیت کریمہ میں اکٹھا ہے. بہرحال یہ آیت الکرسی ہے، اس سلسلے میں بہت ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گی. جہاں تک رہی اس آیت کریمہ کی فضیلت کے سلسلے میں، تو فضیلت بھی کئی ایک حدیثوں میں آئی ہوئی ہے. صحیح حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. مثال کے طور پر صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت موجود ہے جو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ابی ابن کعب جن کو ابو المنذر کے نام سے جانا جاتا تھا، یعنی ابو المنذر ان کی کنیت ہے. ابو المنذر ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور حافظ قرآن، مشہور قاری، مشہور عالم، صحابہ کرام میں ایک عظیم مقام جن کا تھا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے مروی ہے، کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ایو آیت فی کتاب اللہ اعظم معک، ایو آیت فی کتاب اللہ معک اعظم. تمہارے ساتھ قرآن کریم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کریمہ کون سی ہے؟ تمہارے ساتھ یعنی تمہیں جو قرآن کریم یاد ہے، قرآن کریم تمہیں یاد ہے، اس قرآن کریم میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کریمہ کون سی ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علم رکھتے ہیں، مجھے نہیں معلوم سب سے بڑی سب سے عظمت والی آیت کریمہ کون سی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال دہرایا، ایو آیت فی کتاب اللہ معک اعظم. ابو المنذر یہ بتاؤ کہ تمہیں جو قرآن یاد ہے اس میں سب سے زیادہ عظمت والی عظیم ترین آیت کریمہ کون سی ہے؟ انہوں نے پھر سے نفی کا اظہار کیا، مجھے نہیں معلوم، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. تیسری مرتبہ پھر وہی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو المنذر یعنی ابی بن کعب سے کیا، تو انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی وہ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم. آیت کریمہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ آیت کریمہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیان کرتے ہیں، خود کہتے ہیں فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صدری وقال لیہنک العلم ابا المنذر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ جواب سنا تو آپ نے اپنے ہاتھ کو میرے سینے پر مارا اور آپ نے فرمایا ابو المنذر علم تمہارے لیے خوشگوار ہو،
علم تمہارے لیے خوشگوار ہو، یعنی مبارک ہو تمہیں یہ علم، قرآن کا علم، اللہ کی کلام کی سب سے زیادہ عظیم ترین جو آیت کریمہ ہے اس کا علم تمہیں ہے، اور وہ آیت کریمہ تمہاری محفوظات میں ہے، تمہارے سینے میں ہے، جو قرآن تمہیں یاد ہے اس میں وہ آیت کریمہ بھی موجود ہے اور تمہیں اس کا علم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اس علم کو مبارک کرے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، بہت ہی واضح ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس آیت کریمہ، یہ طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ علم کا، آپ کے علم پہنچانے کا، معلومات پہنچانے کا، تربیت دینے کا طریقہ، ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ سوال اور جواب کے ذریعے سے علم پہنچایا کرتے تھے۔ آپ بجائے اس کے کہ آپ بتا دیں کہ ابی ابن کعب قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سب سے زیادہ عظمت والی ہے اور وہ آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ بھی طریقہ ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیا، سب سے زیادہ عظمت والی آیت کریمہ کون سی ہے تمہیں جو یاد ہے؟ 2 مرتبہ 3 مرتبہ انہوں نے کہا، انہوں نے سوچا، غور کیا ہوگا کہ یہ سب سے عظمت والی آیت کریمہ ہے جس میں 10 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کی گئی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی یہ ہے۔ بالکل جواب صحیح تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے مارے اپنے ہاتھ کو ان کے سینے پر مارا، یعنی رکھا، اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو المنذر تم کو علم مبارک، تمہیں علم خوشگوار ہو، یعنی علم تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا عطا فرمایا ہے۔ تو یہ ہے، یہ سب سے اعظم آیت فی کتاب اللہ، قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کریمہ۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جسے امام نسائی نے اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ لم یمنعه من دخول الجنۃ الا الموت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، جو شخص آیت الکرسی پڑھے گا، آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، نماز کے اخیر میں، نماز کے بعد یا نماز کے اخیر میں، اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکے گی سوائے موت کے، یعنی گویا کہ موت ہی بس انتظار ہے، موت ہی رکاوٹ ہے، مرا جنت میں جائے گا، یعنی فضیلت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی ایمان و عقیدے کا فساد ہو اس کے، اور وہ شخص بدعقیدہ ہو یا مثال کے طور پر دیگر فرائض اور واجبات کی پابندی نہ کرتا ہو، محض آیت الکرسی کی تلاوت کرتا رہے، جب نماز پڑھے تو پڑھ لیا کرے تو جنت میں چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ فضیلت ہے یہ، اس آیت کریمہ کی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو پڑھنے والا نماز کے بعد، نماز کے اخیر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے فضیلت حاصل ہے کہ جنت میں وہ جائے گا۔ جنت میں جانے کے اسباب میں سے ایک سبب اس آیت کریمہ کی تلاوت بھی، سے پڑھنا بھی ہے۔ ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو مشہور روایت ہے، مشہور روایت ہم اور آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی زکوٰۃ کی نگرانی کرنے کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرما دیا۔ ابو ہریرہ، یہ رمضان کی زکوٰۃ ہے، یہ سونے ہے، درہم ہے، دینار ہے، یہ غلے ہیں، انسان کی طرف پر مویشی ہیں، جانور وغیرہ، یہ رمضان کی زکوٰۃ ہے، اس کی نگرانی کرو، کوئی اٹھا نہ لے جائے، کوئی چرا نہ لے جائے، مثال کے طور پر۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو اس کے لیے مقرر فرما دیا، متعین کر دیا۔ وہ نگرانی کرنے لگے، رات میں جاگتے رہے، ایسا نہیں خواب کا واقعہ نہیں ہے، بالکل نگرانی کا واقعہ ہے، رات کا وقت تھا، وہ نگرانی کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے گھوم گھوم کر کے، اتنے میں ایک شخص آیا اور وہ تھیلا لے کر کے اور وہ اس مال میں سے جو زکوٰۃ کا مال تھا اس سے بھرنے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ، مشہور روایت ہے، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ اس میں کئی ایک مسائل ہیں، کئی ایک باتیں ہیں بڑی اہم جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو بہرحال وہ آیا اور وہ بھرنے لگا اپنے تھیلے میں، اپنے بورے میں بھرنے لگا وہ، تو یہ فوراً آئے اور انہوں نے ٹوکا، اور آپ نے ان سے پوچھا کہ ما جاء بک، کیوں آئے تم، کیوں لے رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو ہے، اور انہوں نے بھی فرمایا لا ارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، یعنی تم کو پکڑوں گا اور اپنے پاس رکھوں گا اور صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ فقیر آدمی ہوں، انی رجل محتاج وذو عیال، میں بال بچوں والا ہوں اور میں محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، مشکلات میں ہوں، اس لیے میں تم سے معافی چاہتا ہوں، مجھے جانے دو، چھوڑ دو، مت پکڑو۔ اس طریقے سے اس نے بہت زیادہ منت سماجت کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحم کر کے اسے چھوڑ دیا۔
چھوڑ دیا۔ صبح جب ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی، اور ابھی انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا بھی نہیں تھا کہ رات میں ایسا ایسا ہوا، آپ کو بتایا نہیں، ابو ہریرہ نے ابھی بیان نہیں کیا کہ رات میں ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ اس سے پہلے کی بیان کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ رات میں تمہارے قیدی کا کیا معاملہ ہوا، جس کو تم پکڑ رہے تھے، جس کو تم روک رہے تھے، میرے پاس لانے کی بات کریں، اس کا کیا مسئلہ ہوا؟ یعنی گویا کہ آپ یہاں سوچیں، اب کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام عالم الغیب، اسی طرح کی روایتوں کو دلیل بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ اس کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے، علم غیب نہیں ہے یہ۔ علم غیب اس وقت ہوتا ہے جب وحی کا بھی راستہ نہ ہو، وحی کا سلسلہ چل رہا ہے تو وحی کے راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو آگاہ کرتا ہے، مطلع کرتا ہے، بتلاتا ہے، خبر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، وحی کا کوئی بھی راستہ ہو سکتا ہے، وحی قرآن کی شکل میں بھی اترتی ہے، وحی دل میں بھی ڈالی جاتی ہے، وحی فرشتے کو بھیج کر کے کوئی بات بتلائی جاتی ہے وغیرہ، بہت سارے 6-7 طریقے ہیں وحی کے، 6-7 طریقے وحی کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا پوچھے بتایا یا پوچھا کہ رات میں تمہاری قیدی کا کیا ہوا۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے معلوم پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چیزیں جانتے تھے، آپ کو آگاہی کی جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بتانے والا نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ساری چیزوں کو جانتا ہے، ظاہر کو، باطن کو، غیب کو، حاضر کو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، کوئی بتانے والا نہیں بتاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود علم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں میں سے، اپنے بندوں میں سے جس نبی کو بھی، جس کو بھی کسی چیز سے آگاہ کرنا چاہتا ہے وہ آگاہ کرتا ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی بالرسول، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب سے کسی کو آگاہ نہیں کرتا سوائے اس کے جس رسول سے، جس سے راضی ہوتا ہے، یعنی اپنے رسول سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کو آگاہ کرتا ہے۔ اس بات کو بڑی وضاحت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیتوں میں بیان فرمایا، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، بتائیے، لا يعلم من في السماوات والارض، نہیں جانتے ہیں وہ جو سب آسمان میں ہیں، وہ جو سب زمین کے اندر ہے، الغیب غیب کو، جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا ہے الا اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، پوری صراحت کے ساتھ، لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ آپ اعلان کی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا جا رہا ہے، کہلوایا جا رہا ہے، آپ بتا دیجیے لوگوں کو، اعلان کر دیجیے کہ زمینوں میں، آسمانوں میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اتنی صریح چیز ہے۔ اور پھر وحی الہی کا تذکرہ کیا گیا سورہ جن کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کو جس کے اوپر چاہتا ہے ظاہر کر دیتا ہے، اپنی رسولوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے ظاہر کر دیتا ہے۔ تو جب کوئی غیب جو چھپی ہوئی چیز ہو، جب اس کو ظاہر کر دیا جائے، بتا دیا جائے، تو علم غیب نہیں رہ جاتا ہے بلکہ وہ علم بتایا ہوا بن جاتا ہے۔ غیب اس وقت تک تھا جب تک بتایا نہیں گیا، اور بغیر بتائے کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا، نہ کسی زمین والے کو نہ کسی آسمان والے کو۔ اس لیے یہ بات کہنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو علم غیب تھا، آپ کو کسی نے بتایا نہیں، صبح آپ نے پوچھا تمہارے قیدی کا کیا ہوا، میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے زکوٰۃ کی مال کی حفاظت اور نگرانی کے لیے وہ حرہ کو مقرر کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتلایا کہ وہ شخص رات میں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتلایا، آپ کو بتلانے سے معلوم پڑا، اور صبح کے وقت آپ نے براہ راست پوچھا کہ رات میں تمہارے قیدی کا کیا ہوا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اور اس نے کہا تو ہے کہ میں نہیں آؤں گا، مجھے چھوڑ دو، غریب ہوں، فقیر ہوں، لیکن وہ پھر آئے گا۔ یہ بھی دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، وہ پھر آئے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں کہہ سکتے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ بغیر وحی کے کوئی بات ہمارا نبی نہیں بولتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارا نبی بغیر وحی کے نہیں بولتا ہے، کچھ بھی نہیں بولتا ہے اپنے من سے، اپنی مرضی سے،
جو کوئی بھی بولتا ہے وہ وحی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کی روشنی میں وہ باتیں بولتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ پھر آئے گا. اور بالکل ابو ہریرہ کہتے ہیں جب آپ نے کہہ دیا کہ رات میں پھر آئے گا، وہ مجھے یقین تھا کہ وہ آئے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے اور اللہ کے نبی کی بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ وہ آئے گا. رات میں پھر وہی وقت تقریباً تھا، پھر آیا اور وہ غلہ اناج جو بھی تھا روپے پیسے بھرنے لگا. ابو ہریرہ نے وہی واقعہ پیش آیا، انہوں نے پکڑا، انہوں نے کہا کہ آج تو میں تم کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا، اللہ کے نبی کی عدالت میں پیش کروں گا. پھر وہ رونے دھونے لگا اور اپنی منت سماجت کرنے لگا، مشکلات، میں محتاج ہوں، ذو عیال، بال بچے والا ہوں وغیرہ، مجھے چھوڑ دو، میں نہیں آؤں گا، نہیں آؤں گا. پھر کہتے ہیں کہ ترس آ گیا، مجھے چھوڑ دیا. صبح پھر وہی مسئلہ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ پیش آیا. کہا تم نے اس کو چھوڑ دیا؟ کہا وہ منت سماجت کرنے لگا، میں نے چھوڑ دیا. کیونکہ آپ دیکھیے اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اسے چھوڑنا نہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ آئے گا، لیکن آپ نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ وہ کل جھوٹ بول کر کے گئے ہیں، آج آیا ہے، آج نہیں چھوڑنا اسے. آپ نے یہ بات نہیں فرمائی تھی اسے، آپ نے نہیں کہا تھا. ظاہر ہے کہ پورا سلسلہ، پورا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات فرمائی کہ ٹھیک ہے وہ اب تیسری رات بھی آئے گا، وہ تیسری رات بھی آئے گا. تم کو بول کر گیا کہ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں نہیں آؤں گا، لیکن وہ پھر آئے گا. تیسری رات پھر وہی معاملہ ہوا، آیا. ابو ہریرہ نے پکڑا اسے روکا اور اس کے بعد اسے کہا کہ نہیں آج تو میں تمہیں نہیں جانے دوں گا. آج پھر تم 2 دن سے 3 دن سے مستقل طور پر اس طرح سے جھوٹ بول رہے اور کہتے ہو کہ میں نہیں آؤں گا، فقیر ہوں، محتاج ہوں، مجھے چھوڑ دو. آج 3 دن ہو گئے ہیں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، آج تو میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا. اس نے کہا کہ نہیں ایسا مت کرو، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی چیز سکھاتا ہوں، بلکہ تمہیں سکھاتا نہیں ہوں بلکہ لأعلمک، میں تمہیں ایک ایسی معلومات پہنچاتا ہوں، میں تمہیں انفارمیشن دیتا ہوں، معلومات دیتا ہوں، وہ اگر تم کر لو گے تو تم حفاظت میں رہو گے، حفاظت میں رہو گے، بچ جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حافظ یعنی نگراں، ایک نگہبان مقرر ہو جائے گا تمہارے اوپر. کہا ٹھیک ہے بتاؤ کیا ہے مسئلہ. اس نے جو ہے یہی آیت کریمہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اخیر تک کہا، یہ آیت کریمہ تم پڑھ لو، جب تم شام میں پڑھو گے تو صبح تک تمہارے اوپر ایک نگراں مقرر ہو جائے گا اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہو گے. صبح پڑھ لو گے تو شام تک تمہارے اوپر ایک حافظ نگراں مقرر ہو جائے گا اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگہبانی میں رہو گے. یہ بتا کر کے وہ چلا گیا. صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا، بتایا. کہا اللہ کے نبی جیسے آپ نے فرمایا تھا واقعی وہ پھر آیا. کہا کیا ہوا؟ کہا معاملہ یہ ہوا کہ وہ منت سماجت کرنے لگا. میں نے کہا کہ نہیں آج تو میں تیسرا دن ہے، میں اللہ کے نبی کی خدمت میں تمہیں لے چلوں گا. بہرحال اس کے بعد اس نے اس طرح سے بتلایا، پوری بات ساری بات سنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہ صدقک انہ لکذوب. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بات اس نے تم سے سچ کہی ہے، یہ بات اس نے تم سے سچ کہی ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ پوری آیت کریمہ جو پڑھ لے گا صبح میں پڑھے گا وہ شام تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا، جو شام کو پڑھ لے گا وہ صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا. صدقہ کا یہ بات اس نے تم سے سچ کہی ہے، ولکنہ کذوب، لیکن وہ حقیقت میں بالکل جھوٹا ہے، بالکل جھوٹا، حد درجہ جھوٹا ہے، لیکن یہ بات اس نے تم سے سچ کہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا پھر اس کے بعد اللہ کے نبی اخیر میں یہ روایت بخاری مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پوچھا ابو ہریرہ سے کہ اچھا ابو ہریرہ یہ بتاؤ کہ وہ 3 دن سے وہ آدمی تمہارے پاس آ رہا تھا، کیا تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے نبی مجھے نہیں معلوم ہے کون ہے وہ، میں نہیں پہچانتا اس کو، 3 دن سے آ رہا تھا، آپ کو تو معلوم ہی ہے، آپ ہی نے بتایا تھا کہ وہ پھر آئے گا پھر آئے گا. کہا وہ شیطان تھا جو آ رہا تھا تمہارے پاس. اب جا کر کے معلوم پڑا 3 دن کے بعد، پورا واقعہ گزرنے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے اس بات کی معلومات بھیجی. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا اور پھر بتلایا کہ وہ ذاک الشیطان، وہ تو شیطان تھا جو اس طریقے سے تمہارے پاس آ رہا تھا. یہ بہرحال اچھا اس میں ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ علم کسی کی طرف سے بھی آئے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ علم کس کی طرف سے آتا ہے. حتیٰ کہ شیطان کی طرف سے بھی علم آئے تو اسے لے لینا چاہیے، شیطان کی طرف سے بھی علم آئے تو اسے لے لینا چاہیے. ہمیں علم کیا آتا ہے وہ دیکھنا چاہیے، کس کی طرف سے آتا ہے وہ نہیں دیکھنا چاہیے. یعنی کوئی بھی بتائے تو آپ کو لے لینا چاہیے، اس سے دلیل پکڑتے ہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں.
آپ غور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ کیا جو علم ابو ہریرہ کو اس آدمی نے دیا، بعد میں پتا چلا کہ وہ شیطان ہے، اللہ کے نبی کے بتلانے سے معلوم پڑا، کیا اس چیز کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یا آج تک اس امت اس پر عمل کر رہی ہے، ہم لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، آج پڑھ رہے ہیں اس کو بیٹھ کر کے، کیا شیطان کے بتلانے سے پڑھ رہے ہیں؟ کیا شیطان کے بتلانے سے اس پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا شیطان کے بتانے سے ہی ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے؟ یا اس آدمی جو رات میں آیا اور چوری کر رہا تھا اس کے بتلانے سے ہم لوگ عمل کر رہے ہیں اس کے اوپر؟ نہیں میرے بھائیو، ہم لوگ شیطان کے بتلانے سے عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ کسی غیر نبی کے بتلانے سے عمل نہیں کر رہے ہیں۔ وہ سارا واقعہ اللہ کے نبی کے سامنے آ گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تصدیق کر دی کہ وہ یہ بات تم سے سچ بول کر کے گیا ہے۔ جب نبوت کی مہر لگ گئی اس کے اوپر کہ یہ بات سچی ہے، تب امت نے اس کو اپنے دین کا، شریعت کا حصہ بنا لیا۔ کسی ایرے گہرے کے بتلانے سے کوئی چیز دین نہیں بن جائے گی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ نہیں کہا ہوتا کہ وہ تم سے سچ بول کر کے گیا ہے، وہ ہے جھوٹا لیکن تم سے یہ بات سچ بول کر کے گیا ہے، تو کیا ہم اس پر عمل کرتے؟ اس اجنبی کے رات میں جو زکوٰۃ کا مال چوری کرنے کے لیے آتا تھا اور اس نے بتایا، کیا اس کے بتانے سے عمل کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کس نے یہ بات کہی ہے، ابو ہریرہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے، اس کی کیا دلیل ہے، کیا تصدیق ہے کہ واقعی یہ دین کا حصہ ہے، شریعت کا حصہ ہے؟ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی اس کے اوپر کہ وہ سچ بول کر کے گیا ہے، تب ہم نے اس کو سنت سمجھ لیا اور سنت بنا لیا اور آج تک اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے کہ ہر کسی سے علم حاصل کر لینا چاہیے، بالکل نہیں میرے بھائی، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہر کسی سے علم حاصل کریں۔ اب ہمیں علم کس سے حاصل کرنا ہے؟ جو صاحب علم ہے، جو صاحب علم ہے۔ حضرات تابعین سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں تھے، بڑے بڑے ان کے بیچ میں علماء تھے، لیکن وہ بظاہر علماء تھے، علم ان کا میدان نہیں تھا، وہ علم حاصل نہیں کرتے تھے۔ اپنے اساتذہ سے جب پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، ان سے علم حاصل مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہ لیس من اہل العلم، کیونکہ وہ علم والوں میں سے نہیں ہے۔ تو علم صاحب علم سے لیا جائے گا، جو اس کا جو سلسلے میں معتبر ہوگا، جس کا وہ اڑنا بچھونا ہوگا، جس کا منہج ہوگا، اور جو علم کا طالب علم ہوگا میرے بھائی، اس سے علم حاصل کیا جائے گا۔ جو وارث نبوت ہوگا اس سے علم حاصل کیا جائے گا، متخصصین سے علم حاصل کیا جائے گا۔ صحابہ کرام میں ہر طرح کے، ہر صحابہ کرام سب کے سب علماء تھے، لیکن جو جس فن کا، جو جس سبجیکٹ کا ایکسپرٹ ہوتا تھا، صحابہ کرام کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی کہ وہ اس فن کا ایکسپرٹ ہے، اس کا علم اس سے حاصل کرو، فرائض کا فنا سے حاصل کرو، حلال و حرام کا فنا سے حاصل کرو، نسب کا فنا سے حاصل کرو، فنا علم سے، فنا شخص فنا علم کے اندر بہت زیادہ مہارت رکھتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک سبق ہے، یہ بات غلط ہے کہ شیطان بھی بتلائے تو مان لو، بالکل غلط ہے۔ کس نے کہہ دیا بھائی؟ تو شیطان تو نہ جانے کون کون سی چیزیں ہم کو بتلاتا ہے، ہمارے دل میں ڈالتا ہے، ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے، ہماری نماز کے بیچ میں چلا آتا ہے، تلاوت قرآن کریم کے بیچ میں چلا آتا ہے، تو کیا سب ماننا شروع کر دیں؟ کتنی بڑی جہالت چھپی ہوئی ہے، کتنا بڑا فساد چھپا ہوا ہے، کتنی بڑی گمراہی چھپی ہوئی ہے کہ اس طرح کی حدیثوں کو لے کر کے لوگ کہتے ہیں شیطان بھی بتلائے تو مان لو۔ میرے بھائیو، شیطان کے بتلانے سے ہم نے نہیں مانا ہے کہ آیت الکرسی یہ پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نگرانی مل جائے گی، نہیں، ہم نے مہر نبوت کی بنیاد پر یہ کام کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ سچ بول کر کے گیا، ہم نے تصدیق مل گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم نے اس کو دین و شریعت بنا لی۔ تو یہ ہے طریقہ۔ بہرحال تو آیت الکرسی کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے علاوہ چند حدیثیں اور بھی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے سے پیش کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس اعظم آیت فی کتاب اللہ، قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کریمہ کی فضیلت اور اس کے جو بھی معانی ہے، اس کی تفسیر ہے، اس کا جو بھی تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔